اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ عزیزان محترم سامعین اکرام، درس مفاہیم 2 درس ہم پڑھ چکے ہیں اور تیسرے درس کا آج آغاز ہے، تیسرے سبق کا۔ اس کا طرز یہ ہے کہ پہلے الفاظ معنی کو سمجھا جائے، اس کو یاد کیا جائے، اور پھر اس کی تمرین ہوتی ہے۔ پھر تمرین مکمل ہونے کے بعد جو اس درس کے شروع میں 10 قرآنی آیات ہوتی ہیں، ان کو 1 بائی 1 کر کے ہم ترجمہ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اول شرط یہ ہے، جس طرح کسی سواری کو چلانے کے لیے، گاڑی کو چلانے کے لیے پیٹرول کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طریقے سے اس درس کو آگے بڑھانے کے لیے الفاظ معنی کا یاد ہونا، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا ہماری درخواست رہتی ہے طلاب و طالبات سے کہ پہلے ہی ان الفاظ معنی کو، چونکہ ہم جب ایک درس کلوز ہوتا ہے، اگلا درس شروع ہونے والا ہوتا ہے، تو ہم اس میں ان کو پہلے ہی الفاظ معنی پڑھا دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں، تاکہ وہ اگلے درس میں اس کو یاد کر کے آئیں، اور پھر اگلے درس میں ان کے ساتھ مل کے تمرین کی جائے، تاکہ جب وہ الفاظ معنی یاد کر کے آئیں گے تو اس درس کا طرز ہی الگ ہوتا ہے، اس کا اثر ہی الگ ہوتا ہے، اور اس میں لطف بھی آتا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ اس قابل بھی ہو جاتے ہیں کہ آپ قرآنی آیاتوں کا ترجمہ لفظ با لفظ، حرف با حرف کر سکیں، بشرط یہ ہے کہ آپ الفاظ معنی کو پڑھ کر یاد کر آئیں۔ ٹھیک، آج تیسرا درس ہے۔ تیسرا سبق جو ہے وہ ہے اللہ کی صفات، اس سبق کا نام ہے۔ شروع میں 10 آیتیں دی ہوئی ہیں، جو کہ ہم شروع میں نہیں کرتے ہیں، ہم پوری مشق کرنے کے بعد آخر میں آ کر ان 10 آیتوں کا ترجمہ کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ کیونکہ پوری مشق کر کر ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم ان 10 آیتوں کا ترجمہ کر سکیں۔ چلے جی، الفاظ معنی کی طرف آتے ہیں، حالانکہ پہلے ہم آپ کو پڑھا چکے ہیں، اور میں دوبارہ اس کو جو ہے وہ ریویژن ریوائز کر دیتا ہوں جلدی، تاکہ آپ کے ذہن میں دوبارہ یہ بات بیٹھ جائے، یہ الفاظ دوبارہ ذہن نشین ہو جائیں، نظر ثانی ہو جائے۔ مانوس الفاظ، وہ الفاظ جو کہ جس سے آپ واقفیت ہیں، جس سے آپ مانوس ہیں، جو آپ اپنی روزمرہ زندگی میں آپ استعمال کرتے ہیں۔ آخرہ کیا ہے؟ آخرت، ٹھیک ہے، اس کو آخرتن بھی پڑھ سکتے ہیں، آخرت قیامت۔ دین، دین بدلہ، جزا۔ مالک، مالک صاحب اختیار۔ صراط راستہ، راہ۔ مستقیم سیدھا۔ واحد و واحدتن ایک اکیلا۔ یوم دن۔ حکم حکومت، قضاوت فیصلہ، حکم۔ یہ وہ الفاظ تھے یاسر صاحب، امتیاز صاحب، ڈاکٹر انصر صاحبہ، کہ جو کہ ہم روزمرہ زندگی میں باقاعدہ استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں خود نہیں پتا ہوتا کہ یہ الفاظ عربی کے ہیں کہ نہیں، لیکن ہم اردو زبان میں اس کو استعمال کرتے ہیں، چونکہ اردو زبان ایک لشکری زبان ہے، اس میں مختلف زبان کے الفاظات مکس ہیں، مثلا زیادہ تر فارسی کے بھی الفاظ ہیں، اردو اپنا عربی کے الفاظ ہیں، ہندی کے الفاظ بھی ہمارے زیادہ تر اردو میں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کس زبان سے لیا گیا ہے۔ بہرحال اب آتے ہیں نئے الفاظ۔ نئے الفاظ کا جمیعہ بولیں، اب جمیعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جمیعان بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کا ترجمہ ہوگا سب کا، سب کی، سب کے۔ ٹھیک، قبل بولیں، قبل، ہاں آپ پڑھ لیجئے اس سے قبل کہ آپ کا وقت آ جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اعبدو، اعبدو کا مطلب ہو گیا تم سب عبادت کرو۔ یہ امر کا صیغہ ہے، کس کا صیغہ ہے؟ یہ امر کا صیغہ ہے، آرڈر ہو رہا ہے، اعبد، تم سب عبادت کرو۔ الا تک طرف ہو گیا۔ اولا دنیا، پہلی، ٹھیک ہے، اولا۔ من، اب دیکھیں آپ ماشاءاللہ ابھی من پڑھا ہے آپ نے، ایک من جو عاقل کے لیے آتا ہے وہ سوالیہ تھا نا وہاں پر، یہاں من جو ہے وہ سوالیہ نہیں ہے، وہ من موصولہ، جو جس کے معنی میں، ٹھیک ہے، ہاں۔ اچھا، ولی، ہاں موصولہ کہیں گے اس کو، ٹھیک۔ اچھا، ولی سرپرست، دوست۔ ہادہ، ہادہی، یہ، ہاں یہ اس میں اشارہ ابھی آپ نے پڑھا ہے، یہ کے معنی میں آتا ہے، دس کے معنی میں آتا ہے۔ ہاں آگے یا جو ہے میرا، مجھے، یعنی مثال طور پہ ادھر دیکھیں کہ
لیمن حاضل قلم، میں آپ سوال کروں کہ لیمن حاضل قلم، یہ کس کا قلم ہے بھائی؟ تو آپ کیا بولیں گے؟ حاضل قلم، حاضل قلمی، یا لگا دیں گے. جو یہ بتا، اس کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، یا لگا دیں گے نا. حاضا قلمی، یہ میری قلم ہے. لیمن حاضل کتاب، یہ سوال یا نشان کے لیے کہ یہ کس کا، یہ کس کے لیے ہے، یہ یہ اصل میں کس کے لیے ہے، یعنی کس جاندار، کس عاقل کے لیے ہے یہ. ہاں یعنی میرے سامنے سارے عاقل بیٹھے ہوئے ہیں نا. یاسر صاحب ماشاءاللہ عاقل ہیں، امتیاز صاحب بھی عاقل ہیں. اب میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے کس کا قلم ہے یہ. ٹھیک ہے. اچھا، قلم خود میں ذکر کر رہا ہوں تو اس کے لیے کوئی رہس لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے پوچھا لیمن حاضل قلم، یہ کس کا قلم ہے، یعنی کس عاقل کا قلم ہے یہ. ٹھیک احسن، جی 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 بالکل ایسے ہی. ہاں، حاضا حاضی دونوں استعمال کر لیتے ہیں. حاضل قلم بھی کہتے ہیں نا، حاضل. لیمن حاضل قلم، یہ کس کا قلم ہے بھائی؟ حاضل قلمی، یہ میرا قلم ہے. حاضل کتابی، یہ میری کتاب ہے. ٹھیک ہو گیا. یا ایہا، یا حرف ندا ہے، پکارنے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، ایہا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یشاء کہتے ہیں وہ چاہتا ہے، یہ فعل مضارع ہے. شاء، ایو یہ اس کے ساتھ آتا ہے، مل کر جڑ کر آتا ہے. ایو یہ ہاں ہاں یہ ذرا تاکید کے لیے آتا ہے. ایک تو پکارنا ہوتا ہے، ایک تاکید، یعنی ذرا تنبیہ، کسی کو زور دے کر پکارنا ہوتا ہے. یہ پڑھیں گے، ایو کا ذکر آئے گا. اے وہ جیسے ہم نہیں کرتے اے وہ وہی دراؤ ذرا، تو یہ ایو یا الگ ہے، ایو الگ سے آتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کی وضاحت آگے آئے گی. اچھا، جڑ جاتا ہے. اس کے بعد ہے یشا. یشا کیا ہے؟ یہ فعل مضارع ہے. شاء کا مضارع ہے یشا. یہدی، یہدی بھی فعل مضارع ہے. ہدایا سے یہدی ہو گیا. الذی، الذی کیا ہے؟ یہ موصولہ ہے، جو جس کے معنی میں آتا ہے. اب آپ کہیں گے قبلہ ایک تو مائے موصولہ تھا، ایک الذی موصولہ ہے. ٹھیک ہے، یہ جملے کے درمیان میں اکثر آپ کے آتا ہے. جیسے فلاں آدمی نے یہ کام کیا تو ہم کہیں گے الذین. ٹھیک ہے، یا ایھا الذین نہیں کہتے اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو. تو نہیں یہ اس میں اشارہ نہیں ہے، بغیر اشارہ کے بھی ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں کہ نا. ہاں یہ بھی موصولہ ہے. ہاں یہ موصولہ ہے، اور اس میں بھی واحد اور جمع مذکر الگ الگ ہے. جیسے الذی، ہاں الذی آتا ہے واحد کے لیے. ٹھیک ہے، الذین آئے گا جمع کے لیے. ٹھیک ہے، اللتی مذکر مؤنث کے لیے. اللتان، اللتین، یہ پوری وضاحت ہے اس کی. پورا ایک میں انشاءاللہ اگر آگے سے سلسلہ بڑھا تو اس کی ہو سکتا ہے اس کا ذکر آگے آپ کے عربی زبان میں بھی آ جائے. الذی، الذی، اللتان، الذین، اللتی، اللتان، اس طرح آگے ہے ذکر. الذین جو لوگ، ملک فرما روائی، حکمرانی. ٹھیک ہے، بس یہیں تک ہے. اب اس کو آپ لوگ امید ہے کہ پڑھ کر آئے ہوں گے. حسن ظن رکھتے ہوئے ہم یہ سوچ سکتے ہیں آپ لوگ ان الفاظ معنی کو پڑھ کر آئے ہوں گے، جبھی آگے پڑھ سکتے ہیں. مشق نمبر 1، صحیح جواب پر نشان لگائیں. جمیعا میں الف ہے سب کا سب، با ہے ہم سب. صحیح کیا ہوگا امتیاز صاحب؟ سب کا سب. ٹھیک ہے. دین، الف ہے قیامت، با ہے دین. بدلا یاسر صاحب، با کو پڑھیں. با ہے دین اور بدلا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر انسیہ صاحبہ، تیسرا ہے ہادا. ہادا میں الف ہے یہ اور با ہے وہ، تو صحیح کیا ہوگا؟ الف یہ. ٹھیک ہے. اچھا، الف کہے گا، اس کو پڑھیں بھی کہ صحیح کیا ہوا. چوتھا ہے
جی چوتھا ہے ملک. ملک میں امتیاز صاحب الف ہے زمین، با ہے حکمرانی. احسنتم. جی اب ہے یاسر صاحب الذین. الف ہے جو لوگ، جو چیزیں، جو لوگ. احسن. اب آتے ہیں مشق میں معنی کے اعتبار سے کون سا لفظ صحیح ہے. اچھا جی ڈاکٹر انسا صاحبہ، راستہ اردو میں راستہ ہے، اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ صراط کہیں گے، سبل کہیں گے؟ صراط. جی اچھا دوسرا ہے ایک اکیلا. امتیاز بھائی اس کو ہوا کہیں گے، واحد کہیں گے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اگر یاسر صاحب جو جس، الذین کہیں گے، الذی من کہیں گے؟ احسن. ہاں دیکھیں اگلا ہے طرف تک. الہ ہے یا اولا ہے ڈاکٹر انسا صاحبہ؟ الہ. اس کے بعد پانچواں ہے دن روز. امتیاز بھائی دن روز ایام یا یوم؟ دن روز یوم. گڈ. ٹھیک ہے ہاں دنوں ہو جائے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے احسن کیا بات ہے. اچھا جی مشق نمبر 2، عبارت کے صحیح ترجمے پر نشان لگائیں. پہلا کیا ہے؟ دنوں. انہوں نے کہا دنوں، کئی دنوں سے میں بھوکا ہوں مثال طور پہ، کئی ایام سے میں بھوکا ہوں. ٹھیک. مشق نمبر 2، عبارت کے صحیح ترجمے پر نشان لگائیے. واللہ ولی المؤمنین. اور اللہ سرپرست ہے مومنین. ٹھیک ہے صحیح کیا ہے؟ بے صحیح ہے اور خدا سرپرست. ٹھیک ہے. دوسرا ہے ڈاکٹر انسیہ صاحبہ ملک السماوات والارض. ملک السما ہاں یعنی حکمرانی آسمانوں اور زمین کی. زمین کی جی حکمرانی آسمانوں اور زمین کی. ٹھیک ہے. اگلا ہے امتیاز بھائی هو الرحمن الرحیم. جی الف ہے خدا جو کہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اور پاک وہ ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. بس احسنتم. اگلا یاسر صاحب والذین من قبلکم. والذین من قبلکم الف ہے اور جو لوگ ان سے پہلے، اور بے با ہے اور جو لوگ تم سے پہلے تھے. تو والذین اور جو لوگ من قبلکم جو لوگ ان سے پہلے تھے. جو لوگ من ہاں نا السلام علیکم جو ہم کہتے ہیں تو ہاں تو ہم کہتے ہیں آپ سب پر سلام ہو. ہاں السلام علیکم کہہ کے ہم ان پر تو ہاں السلام علیہم کہیں گے تو ادھر ہوگا. ٹھیک ہے تو صحیح کون سا ہوا؟ جو لوگ اور جو لوگ تم سب سے پہلے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر انسیہ صاحبہ لہ الدین ولہ الملک ولہ الحکم. اس میں الف ہے ہاں اس کے لیے ہے دین، اور اس کے لیے حکومت، اس کے لیے بدلہ، اس کے لیے احکام. تو صحیح کون سا ہوا؟ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو نہیں کیوں بھیا غور سے دیکھیں. ہاں تو صحیح کون سا ہو گیا؟ با پڑھیں. اس کے لیے ہے بدلہ. ٹھیک ہے اور اس کے لیے ہے احکام. ہاں تو پھر حکم احکام ہے ولا الحکم، اور اس کے لیے ہے حکم احکام ہے. حکومت کیسے؟ دیکھیں غور کریں. آپ پیچھے الفاظ معنی بھی دیکھ سکتے ہیں. حکم لہ الدین جو ہے نا وہ دین اور بدلہ دونوں آ رہا ہے نا. ٹھیک ہے وہ تو صحیح ہے. دوسرا ولا الحکم حکومت سے تو حکم نہیں ہے نا. ولا الحکم حکم کہتے ہیں مطلب کچھ احکام. ایک مرتبہ الفاظ معنی کو ذرا پیچھے غور کریں.
اس میں دیکھیں حکم کے معنی کیا ہے. وَلَهُ الدِّينُ، اس کے لیے دین ہے. ٹھیک ہے، وہ جملہ بھی صحیح ہے. نیچے والا بھی صحیح ہے، اس کے لیے بدلا ہے. اس میں اصل ہے اگلا ترجمہ جو ہے. حکم کا کہاں پہ؟ حکم، اچھا حکومت کا نام ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں، یعنی اس کے لیے ہے حکومت. تو کیا لہ الدین، اس کے لیے دین ہے. وَلَهُ الحکم، اس کے لیے حکومت ہے. ٹھیک ہے، اتنا کافی ہے. چونکہ ابھی وہاں بھی ڈاکٹر انصر صاحب کے پاس بھی کتاب نہیں ہے، اور آپ لوگ کو بھی کیسا ہے، یہاں تک کافی ہے. ٹھیک ہے، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.